بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، فقی قواعد کا تحقیقی مطالعہ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کی گزشتہ جو نشست تھی، نشست نمبر 6، اس سے ہم نے یہ موضوع شروع کیا تھا جو آپ کے سامنے ہے، قواعد فقہیہ کا تاریخی پس منظر یا آغاز اور ارتقاء. اس موضوع کو ہم نے 4 مراحل میں تقسیم کیا تھا: مرحلہ آغاز، مرحلہ تدوین و ارتقاء، مرحلہ استقرار اور مرحلہ نشاط ثانیہ. یہ جو 4 مراحل ہے، اس میں ہم نے گزشتہ نشست کے اندر پہلے 2 مراحل کو کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی تھی. آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ مرحلہ نمبر 3 اور مرحلہ نمبر 4 کو کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کریں گے. چوتھا، قواعد فقہیہ کے آغاز اور ارتقاء یا تاریخی پس منظر کے حوالے سے جو تیسرا مرحلہ ہے، اس کو کہتے ہیں مرحلہ استقرار، یعنی قواعد فقہیہ کا استقرار. اس دور سے مراد جو ہے وہ 10ویں صدی ہجری سے لے کر 13ویں صدی ہجری کی ابتدا سے ذرا پہلے تک کا زمانہ ہے. یعنی ابھی 13ویں صدی ہجری شروع نہیں ہوئی، بلکہ 12ویں صدی ہجری کے آخر تک. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ 10ویں ہجری کی ابتدا سے لے کر مجلۃ الاحکام العدلیہ کی جو کتاب ہے تقریباً 1293 میں جو لکھی گئی ہے، اس سے پہلے تک کا دور جو ہے وہ مرحلہ استقرار کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 10ویں صدی ہجری سے لے کر 1290 1291 ہجری تک کا جو زمانہ ہے، یہ والا مرحلہ کہلاتا ہے مرحلہ استقرار. استقرار کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسا دور یا ایسا مرحلہ ہے جس میں قواعد فقہیہ کو باقاعدہ استحکام اور مزید مضبوطی حاصل ہوئی. اور یعنی تدوین کا آغاز تو اس سے پہلے والے مرحلے میں ہو چکا تھا، لیکن اس زمانے کے اندر اس تدوین کو باقاعدہ ایک الگ استحکام حاصل ہوا، اور باقاعدہ الگ فن کے طور پر یہ علم پہچانا جانے لگا. صرف اس کی کتابیں نہیں لکھی گئی، کتابیں تو پہلے سے لکھی آتی آ رہی تھی. اس دور کے اندر اس کو الگ فن کی حیثیت سے پہچان حاصل ہوئی، اور یہ ایک الگ فن کے طور پر اس نے مضبوطی اور استحکام حاصل کر لی اس فن میں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مرحلہ استقرار. اس دور کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے. مثال کے طور پر کچھ کتابوں کے نام ہم بتا دیتے ہیں، جیسے شیخ جلال الدین سیوطی رحم اللہ جو شافعی ہے، انہوں نے الاشباح والنظائر کتاب لکھی ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے. 7 ابواب پر انہوں نے اس کتاب کو تقسیم کیا ہوا ہے. اسی طرح بلکہ یہ جو کتاب ہے الاشباح والنظائر، اس کی تقریباً 5-6 شروحات لکھی گئی ہے، اور مختلف حاشیے بھی اس کے اوپر چڑھائے گئے ہیں، اور تقریباً 7-8 ایسے حاشیے ملتے ہیں جو الاشباح والنظائر علامہ سیوطی کی جو ہے اس پر وہ حاشیے لکھے گئے ہیں. اسی طرح علامہ سیوطی رحم اللہ نے ہی اسی دور کے اندر شوارد الفرائد فی الضوابط والقواعد کے نام سے کتاب لکھی تھی. اسی طرح اسی زمانے کے اندر شیخ جمال الدین یوسف بن حسین نے القواعد الکلیہ والضوابط الفقہیہ کے نام سے کتاب لکھی. مالکیہ کے علماء نے بھی کتاب لکھی تھی، منظومۃ المنہج المنتخب، امام ابو الحسن علی بن قاسم نے. اسی طرح مالکیہ کی دوسری کتاب احمد بن یحییٰ مالکی نے ایضاح المسالک کے نام سے لکھی قواعد فقہیہ پر. اسی طرح ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی نے الکلیات الفقہیہ لکھی، اور بھی اس طرح مالکی نے کی کتابیں لکھی. حنفیہ کی بھی کئی کتابیں ہیں اس زمانے میں. علامہ ابن نجیم کی بڑی مشہور کتاب ہے الاشباح والنظائر، جس کو انہوں نے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، وہ بھی اسی زمانے میں اور اسی مرحلے میں لکھی گئی ہے، جس کی بہت ساری شروحات علامہ حموی کی شرح غمز و عیون بصائر بڑی مشہور ہے، اسی پر لکھی گئی ہے. بہت ساری شروحات اس کتاب کی لکھی جا چکی ہے، اور بہت ساری حاشیے بھی اس کتاب پر لکھے جا چکے ہیں. تو بہرحال یہ وہ زمانہ ہے جس کو مرحلہ استقرار کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد آخری جو مرحلہ ہے قواعد فقہیہ کا، اس کو کہتے ہیں مرحلہ نشاط ثانیہ، یعنی چوتھا دور، جو آپ سمجھ جائیے کہ جس کا آغاز ہوتا ہے 1293 1291 ہجری سے کے آس پاس سے لے کر آج تک کا زمانہ، یہ مرحلہ نشاط ثانیہ شمار کیا جاتا ہے. یہ وہ دور ہے کہ جس میں قواعد فقہیہ کے سلسلے میں علماء نے کئی انقلابی قدم اٹھائے، جس کی وجہ سے قواعد فقہیہ ایک مربوط، منظم اور مستقل فن ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس کی الگ یعنی اس فن نے ایک نئی انگڑائی لی، اور اس فن کے اندر ایسی عجیب عجیب جہتیں سامنے آئی کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی. یعنی
अलग फन मुस्तकिल मुनज़्ज़म भी हुआ ये क़वाइद फ़िक़हिया, और उसके अंदर नई नई जिहतें और नई नई बातें सामने आई। जैसे आगे आएगा आपके सामने कि इस दौर के अंदर किस किस्म के काम हुए, किस किस्म के क़वाइद फ़िक़हिया से मुताल्लिक़ जो किताबें वो किस किस्म की मुरतब हुई। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि ये दौर 13वीं सदी हिजरी के इख्तिताम से शुरू होता है, आज तक के ज़माने पर मुश्तमिल है। यानी मजल्लत अल-अहकाम अल-अदलिया जो है उसकी तस्नीफ तकरीबन 1293 हिजरी में हुई, तो उस ज़माने से लेकर आज तक का जो ज़माना है ये चौथा मरहला कहलाता है। इस ज़माने के अंदर जो काम हुआ वो मुख्तलिफ किस्म के काम है, जिसको आप कह सकते हैं तकरीबन 7 किस्म का काम हुआ इस ज़माने में, और होता आ रहा है, आजकल भी हो रहा है। ठीक है, 7 मुख्तलिफ तरज पर क़वाइद फ़िक़हिया पर बड़ा अहम काम हुआ। इसी वजह से इस ज़माने को, इस मरहले को मरहले नशात सानिया कहते हैं। सबसे पहले जो इस ज़माने में जो किताबें मुरतब हुई जिस तरज पर, वो है कानूनी तरज पर किताबें जमा करना, यानी जिसमें क़वाइद फ़िक़हिया को जदीद कानूनी तर्ज शक्ल में और मवाद और दफ़आत की सूरत में मौज़ूआत की तरतीब से मुरतब किया, ताकि काज़ी या कोई भी हाकिम या फैसला करने वाला जो है वो उनसे फ़ायदा हासिल करे। इस तरज पर कई किताबें लिखी गई। सबसे मशहूर किताब मजल्लत अल-अहकाम अल-अदलिया है। 13वीं सदी हिजरी में दौलत उस्मानिया तुर्की के दौर में अहमद जोदत पाशा की निगरानी में ये किताब तालीफ की गई थी। ठीक है, और जिसमें 99 क़वाइद को मुरतब किया गया है, और उन्हीं 99 क़वाइद को इंशाअल्लाह हम अपने दूसरे हिस्से में उसको पढ़ेंगे। और उसकी बहुत सारी शुरूहात लिखी गई है। अल्लामा अली हैदर की दुर्रुल हुकाम शरह मजल्लत अल-अहकाम बड़ी मशहूर है, आजकल मिल भी रही है। अल्लामा खालिद अतासी की बड़ी उम्दा शरह है इस शरह मजल्ला, वो भी मजल्ले की शरह है। शेख सलीम रुस्तम बाज ने भी इसकी शरह लिखी है। अब्दुल सत्तार करीमी वगैरह और दीगर हज़रात ने भी इसकी शुरूहात लिखी है। बहरहाल, तो सबसे मशहूर किताब जो है वो है मजल्लत अल-अहकाम अल-अदलिया। इसी तरह पर एक और किताब भी मुरतब हुई है, शेख अहमद बिन अब्दुल्लाह कारी ने लिखी है, मजल्लत अल-अहकाम अश-शरइया अला मज़हब इमाम अहमद बिन हम्बल, जिसमें उन्होंने तकरीबन 160 क़वाइद को दफ़आत और कानूनी शक्ल में मुरतब किया है। तो बहरहाल ये एक काम था, कानूनी तरज पर क़वाइद को जमा करना। दूसरा जो काम हुआ वो हुआ तहक़ीक़ और तख़रीज का, यानी मुख्तलिफ अहले इल्म ने क़वाइद फ़िक़हिया के बारे में लिखी हुई जो कदीम कुतुब थी उनकी तहक़ीक़ और तख़रीज को अपना मौजू बनाया, और ऐसी कई कदीम किताबें अब तहक़ीक़ और तख़रीज के साथ नए और जदीद उस्लूब में छप चुकी है जो पहले नहीं थी। मसलन अल्लामा ज़रकशी की जो मशहूर किताब है अल-मंसूर, वो पहले नहीं थी, अब जो है वो शेख तैसीर फाइक अहमद महमूद ने उस पर तहक़ीक़ करके अब वो कुवैत से छप चुकी है। इसी तरह शेख इब्न खतीब की मुख्तसर मिन क़वाइद अल-अलाई वल अस्नवी मशहूर किताब है, वो भी तहक़ीक़ के साथ मंज़िल आम पर आ गई है। शेख इज़्ज़ बिन अब्दुल सलाम की अल-क़वाइद अस-सुग़रा, उस पर शेख जलालुद्दीन अब्दुल रहमान ने तहक़ीक़ की है। मुख्तलिफ ऐसी किताबें हैं जो तहक़ीक़ के साथ और नई सूरत और शक्ल में और उम्दा अंदाज में छप कर मंज़िल आम पर आई है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। तो ये काम भी इस दौर में हुआ। तीसरा काम इस ज़माने में हुआ इस्तिख़लास क़वाइद। इस्तिख़लास क़वाइद का मतलब होता है कि फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह की जो मशहूर तसनीफ़ात है, जैसे इमाम शाफ़ी की किताब अल-उम है, इमाम सरख़सी की अल-मबसूत है, इमाम इब्न अब्दुल बर की अल-इस्तिज़कार है, वगैरह वगैरह, कश्शाफ़ अल-क़ना और इस तरह दीगर जो बड़ी-बड़ी किताबें हैं फ़िक़्ह की या उसूल फ़िक़्ह की, उनके अंदर तहक़ीक़ और छानबीन करके उससे क़वाइद फ़िक़हिया का इस्तिख़राज करना और उनको निकालना, ये काम भी हुआ। मिसाल के तौर पर शेख महमूद हमजा ने उन्होंने कई फ़िक़ही क़वाइद को मद्देनज़र रखकर उनसे अल-फ़राइद अल-बहिया फ़िल क़वाइद वल फ़वाइद फ़िक़हिया किताब मुरतब की है। बहुत सारी फ़िक़ही किताबों से उन्होंने ये क़वाइद निकाले हैं, अख़ज़ किए हैं। इसी तरह हनाबिला की कई फ़िक़ही क़वाइद की फ़िक़ही किताबों से शेख अब्दुल रहमान बिन नासिर ने क़वाइद निकाल कर अल-क़वाइद वल उसूल अल-जामिआ वल फ़ुरूक़ वत तक़ासीम अल-बदिया अन-नाफ़िआ के नाम से किताब लिखी, और भी इस तरह कई उलमा ने किताब लिखी है। जैसे कि अभी एक और किताब सामने आई है, अल्लामा इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह की मशहूर किताब है अल-मुग़नी, उस पर शेख अब्दुल्ला ईसा ने अपनी पीएचडी का मक़ाला लिखा है अल-क़वाइद अल-फ़िक़हिया फ़ी बाब अल-इबादात वल मामलात, इबादत और मामलात के जो क़वाइद है अल-मुग़नी में, उनको लेकर उन्होंने लिखा है। इमाम मोहम्मद की अल-जामिअ अस-सग़ीर की जो शरह है तहरीर, उस पर शेख आली अहमद नदवी ने काम करके उससे क़वाइद फ़िक़हिया अख़ज़ किए हैं। तो इस तरह बहुत सारी किताबों पर काम करके उससे क़वाइद फ़िक़हिया को निकाला गया। फिर चौथा काम इस ज़माने में ये हुआ कि क़वाइद के मज़ान और मआख़िज़ पर काम हुआ।
یعنی اگرچہ فقہ کی کتابوں میں کئی قواعد فقہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان قواعد کے اصل مآخذ یا ان قواعد کے اصل سورسز کون سے ہیں، اس پر کام ہوا. ٹھیک ہے، جیسے کہ شیخ عامیم الاحسان نے قواعد الفقہ نام سے کتاب لکھی ہے حروف تہجی کے اعتبار سے، اس میں کئی قسم کے قواعد ہے اور ہر قاعدے کے بارے میں سورس بھی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک موسوعہ چھپا ہے، موسوعۃ القواعد الفقہیہ، ڈاکٹر محمد صدقی کی، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی سورسز کی بڑی تفصیل بتائی گئی ہے. مؤسسہ زائد بن سلطان کی طرف سے معلمہ زائد القواعد الفقہیہ والاصولیہ، ایک بڑی 41 جلدوں میں بہت ہی عمدہ موسوعہ سامنے آیا ہے. تو اس طرح کے کام بھی اس زمانے میں ہوا. پھر پانچواں کام اس زمانے میں ہوا کہ موضوع کی تحقیق میں قواعد کو لانا. یعنی کسی موضوع پر کسی نے کوئی تحقیق کرنی ہے، کوئی مقالہ لکھنا ہے، کوئی آرٹیکل لکھنا ہے، تو اس ضمن میں اسی موضوع سے متعلق تمام قواعد جتنے بھی مرتب ہوتے تھے، ان قواعد کو اس موضوع کے تحت لایا گیا. یہ جو طریقہ کار ہے، یہ بھی عصر حاضر ہی میں سامنے آیا ہے. مثال کے طور پر شیخ احمد بن احمد حسینی نے نہایت الاحکام فی بیان ما للنیت من احکام، اس میں انہوں نے نیت سے متعلق قواعد کو بھی جمع کیا ہے اور دیگر تفصیلات کو بھی بیان کیا گیا ہے. اسی طرح عبد الکریم زیدان کی کتاب ہے حالت الضرورہ فی شریعت الاسلامیہ. اب اس میں نظری ضرورت اور اضطرار کو تفصیل سے لکھا ہے، لیکن اس میں انہوں نے ضرورت سے متعلق جتنی بھی فقہی قواعد ہے وہ سارے وہ بھی انہوں نے مرتب کر دیے ہیں. اسی طرح شیخ مصطفیٰ زرقاء کی کتاب ہے نظریۃ العرف، اس میں انہوں نے باقی تفصیلات تو عرف سے متعلق ذکر کی ہے، لیکن عرف سے متعلق جتنی بھی فقہی قواعد ہے اس کو بھی انہوں نے وہاں لا کر اس کی تحقیق کی ہے. تو کسی موضوع پر کام کرتے ہوئے اس موضوع سے متعلق تمام قواعد کو لانا، یہ کام بھی اس زمانے میں ہوا. چھٹا کام اس زمانے میں یہ ہوا کہ موضوع واحد کے قواعد کو جمع کرنا. یعنی اس کا مطلب، اور نمبر 6 نمبر 5 میں فرق یہ ہے کہ نمبر 5 میں اصل کام ہوتا ہے کسی موضوع کی تحقیق کرنا اور اس کے ضمن میں قواعد کو لایا جاتا ہے، اور نمبر 6 کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ موضوع کی تحقیق نہیں کرنا چاہتے، آپ کسی ایک سبجیکٹ کو پکڑ کر اسی ایک سبجیکٹ سے متعلق تمام قواعد کو جمع کر کے اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. یہ ہے اس کا مطلب. مثال کے طور پر شیخ ابراہیم محمد حریری کی کتاب ہے القواعد الفقہیہ الکلیہ فی النظام الاقتصادی، معاملات اور اقتصاد سے متعلق. اسی طرح انہی کی دوسری کتاب ہے القواعد والضوابط الفقہیہ لنظام القضاء فی الاسلام، تو اس میں وہ سارے قواعد جو قضاء سے متعلق ہے. تو اس طرح ہر موضوع سے متعلق قواعد کو جمع کر کے الگ الگ اس پہ کام ہوا. پھر نمبر 7 پہ قواعد فقہ کے مداخل پہ کام ہوا. یعنی مداخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قواعد فقہیہ کے مبادیات اور قواعد فقہیہ کی تمہیدی باتیں جو ہے وہ ان پر کام ہوا اور اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی، جس میں جو ہے قواعد فقہیہ کو ڈسکس نہیں کیا گیا بلکہ قواعد فقہیہ کی ابتدائی باتیں اور تمہیدات کو تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے. مثلا قواعد فقہیہ کی اہمیت، تعارف، حجیت، اس کے مصادر، مآخذ، اس کی قانونی حیثیت، اس کی اقسام، اس کی کتابیں، یہ جو تعارفی اور ابتدائی منہج ہوتا ہے، یہ تفصیلات ہوتی ہے، یہ اس میں بیان کی گئی. جیسے شیخ یعقوب عبد الوہاب کی بڑی اہم کتاب ہے القواعد الفقہیہ المبادی المقومات المصادر الدلیلیہ، اس طرح ایک کتاب ہے. اسی طرح شیخ مصطفیٰ زرقاء کی کتاب ہے المدخل الفقہی العام، اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں اس کی. اسی طرح شیخ ابراہیم حریری کی المدخل القواعد الفقہیہ کلیہ ہے. شیخ محمد وائلی کی کتاب ہے القواعد الفقہیہ تاریخها واثرها فی الفقہ وغیرہ. تو اس طرح مختلف کتابیں لکھی گئی جس میں قواعد فقہیہ کی مبادیات کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ اس فن کا آخری مرحلہ ہے، اور یہ آخری مرحلہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف یہی کام ہو، لیکن جو بڑے بڑے اہم کام ہوئے وہ یہی 7 ہے. اس کے علاوہ بھی قواعد فقہیہ پر جو ہے وہ مختلف کام نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس کا ایک مختصر سا تاریخی پس منظر تھا جو آپ کے سامنے آ گئے.